بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمى. عبس مکی صورت ہے، بعد النجم نازل ہو چکا ہے، 24 نمبر پر ہے. ربط اس میں یہ ہے لئلا یکون موحیا للعبس کما یعبس الوجہ عند التکویر والانفطار وویل للمطففین یوم انشقاق البروج والطارق من الاعلی یوم الغاشیہ. ربط معنوی کے ما قبل تخویفی دنیاوی کا ذکر تھا لمنکرین القیامت. اب سخت قسم کا زجر ہے ان کو. یا ما قبل دو تعریف ذکر ہو گئے متقی و طاغی کا. اب فرماتے ہیں کہ قرآن سے فائدہ کون اٹھاتا ہے. ما قبل قیامت کا نام الطامۃ الکبریٰ ذکر ہوا. اس صورت میں قیامت کا نام الصاخہ ذکر ہے. دعوی صورت ترغیب فی التبلیغ والامر بالتوجہ الی المتوجہ، کہ مسئلے کو بیان کرو اور جو متوجہ منیب ہے اس کے طرف توجہ دو. ساتھ ساتھ فرق بیان ہے دو فریق کے درمیان. جس طرح دنیا میں ان دو فریقوں کے آپس میں فرق ہے، آخرت میں بھی فرق ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرماتے، صنادید قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس دوران عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے اور فرمانے علمنا یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے ناراض ہوئے کہ آپ تو میرے صحابی ہیں، بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں. تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی. آپ غمگین ہو گئے، وتولا منہ موڑا آپ نے. تنبیہ برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جاءہ الاعمیٰ، اس وجہ سے کہ آئے آپ کے پاس اندھا. دیکھیے کسی کو اندھا کہنا درست نہیں ہے، لا تنابزوا بالالقاب. لیکن ایک ہے کہ آپ کسی کو اندھا کہے بطور حقارت کے، یہ جائز رہی ہے. ایک بطور ترحم کے کہ وہ اندھا تھا، یہ مقتضی تھے اس بات کے کہ تم اس کو توجہ دیتے ہیں. وما یدریک لعلہ یزکی، ادابی تذکیر، تجھے کیا پتہ تھا کہ شاید وہ نصیحت حاصل کرتا فوراً، شاید وہ اپنے آپ کو پاک کرتا فوراً. او یذکر، یا نصیحت حاصل کرتا، بس اسے نصیحت فائدہ دیتی. اما من استغنا، مقتضی اعراض، بہرحال وہ آدمی جو بے پرواہ ہوا. فانت لہ تصدی، پس تو اس کے در پہ ہے، آپ اس کے در پہ ہو، اس کے طرف توجہ دیتے ہو. وما علیک الا یزکی، آپ پر ہرگز کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کیوں پاک نہیں رکھا. اما من جاءک یسعی، مقتضی دوم، بہرحال وہ شخص جو آیا آپ کے پاس یسعی، دوڑتا ہوا شوق سے، اور یخشی، یہ کہ وہ ڈرتا بھی تھا اللہ سے. فانت عنہ تلہی، پس تو اس سے بھی توجہ کرتا ہے، منہ موڑتا ہے. کلا، یہ مناسب نہیں ہے ہرگز، انہا تذکرہ، یقیناً یہ قرآن نصیحت ہے. ومن شاء ذکرہ، جو چاہے ذکرہ یاد کرے اس کو. فی صحف مکرمہ، صحیفوں میں مکرمہ عزت والے، وصف اول. مرفوعات، جو اونچی شان والی ہے، مطہرہ پاک ہے. بأیدی سفرہ، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے. فی ایدی سفرہ، فضائل کرامن کاتبین، کرام بررہ، عزت والے فرشتے، عزت والے فرشتے، بررہ نیک کردار والے. قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت کیے گی انسان پر، ما اکفرہ، کیا ہی ناشکر ہے انسان. فعل تعجب ہے. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا. من نطفۃ، ایک منی کے نطفے سے اللہ نے اس کو پیدا کیا. فقدرہ، پس انداز ہے کہ اس کے اعضاء کا. ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے اس کے نکالنے کا راستہ. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر موت دی اس کو. فاقبرہ، قبر میں داخل کیا، یہ بطور غالب امر کے فرمایا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اللہ انشرہ، زندہ کر کے اسے اٹھائے گا. کلا بمعنی حق، یقیناً لما یقض ما امرہ، پورا نہیں کیا اس نے ما امرہ، اس کو جو اللہ نے اس کو حکم کیا ہے. فلینظر الانسان الی طعامہ، چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے خوراک کے طرف.
انا صببنا الماء صبا، تحقیق ہم نے پلٹا دیا پانی کو، صبن پلٹانے کے ساتھ، اوپر سے ہم نے نیچے پانی کو ڈال دیا اوپر سے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم چیرتے زمین کو چیرنے کے ساتھ، فانبتنا فیہا حبا، اگاتے ہم اس میں حبا مختلف دانے، وعنبا انگور، وقضبا ترکاریاں، وزیتونا زیتون، ونخلا کھجورا، وحدائق غلبا، باغات گنجان، وفاکہۃ وابا، پل وابا گاس، متاعا لکم، حکمت تخلیق، تمہارے فائدے کے واسطے، ولانعامکم، تمہارے جانوروں کے فائدے کے واسطے۔ اذا جاءت الصاخہ، جب آئے گی بہرا کرنے والی مصیبت، یوم یفر المرء من اخیہ، تخفیف اخروی، اس دن بھاگے گا المرء انسان، من اخیہ اپنے بھائی سے، امی اپنی ماں سے، وابی اپنے باپ سے، وصاحبت اپنی بیوی سے، وبنیہ اور اپنے اولاد سے۔ وجہ فرار لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک انسان کے لیے ان میں سے اس دن شان، ایک حالت ہوگی، یغنی جو اس کو بے پرواہ کرے گا دوسرے سے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سارے چہرے اس دن مسفرہ، روشن ہوں گے، ایمان کا نور ہوگا ان پر۔ ضاحکۃ، ہنسنے والے ہوں گے، مستبشرہ، خوش ہونے والے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، بہت سارے چہرے اس دن، علیہا غبرہ، اس پر گرد و غبار ہوگا، ترہقها قطرہ، ڈانپ ہوگا اس کو، قطرہ ذلت نے، بی نور ہوں گے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ جو مستحقین ہے ذلت کا، یہی لوگ ہیں الکفرہ، انکار کرنے والے، عقیدے کے اعتبار سے تھے کفرہ، الفجرہ بدکار عمل کے اعتبار سے۔ سورت کے اندر بنیادی مسئلہ ذکر تھا، الترغیب فی التبلیغ والامر بالتوجہ الی المتوجہ، کہ جو توجہ رکھتا ہے آپ کی بات کو، توجہ سے سنتا ہے، تو اس کے طرف آپ توجہ دیں۔